وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہوندائے کرم نتیوں دیتے سرکار مدینے والے دا ہوندائے کرم نتیوں دیتے سرکار مدینے والے دا مل کے کہہ لو ہوندائے کرم نتیوں دیتے سرکار ہوندائے کرم نتیوں دیتے سرکار مدینے تو ہو کے ویخت سہی یارا تو ہو کے ویخت سہی یارا ایک بار مدینے والے دا تو ہو کے ویخت سہی یارا ایک بار مدینے اور کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بھلائی تیری اے کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بھلائی ایک وار تو ہو جا سوہنے دا ایک وار تو ہو جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری اے کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بھلائی حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے سانو ساڈی مختصر اور قلیل زندگی دے اندر جمعۃ المبارک دیاں بہاراں نصیب فرمائیاں شعبان المعظم دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور شب براءت دی آمد ہے شعبان دا مہینہ جو ہی ختم ہوئے گا تو ماہ رمضان المبارک دا مہینہ سایہ فگن ہو جائے گا تو ماہ رمضان المبارک دے مہینے دی بھی آمد ہے رمضان المبارک دا وہ مبارک مہینہ ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں دی موسلا دھار بارش ہوندی ہے تو جس طرح بارش تو پہلے بادل آندے نے پھر ٹھنڈی ہوا چلدی ہے پھر پھوہار پیندی ہے اور اس تو بعد موسلا دھار بارش ہوندی ہے اسی طرح ماہ رمضان تو قبل اللہ تعالیٰ نے ماہ شعبان المعظم نو فضیلتاں عطا فرمائیاں اللہ دی رحمت دیاں ہواواں چل رہیاں نے بخشش دیاں پر نور ہواواں چل رہیاں نے شعبان المعظم دا مبارک مہینہ ہے گزشتہ چند دنوں دے اندر اسے ہی ہفتے جڑی رات تشریف لے کے آن والی ہے وہ کوئی عام رات نہیں بلکہ سال دیاں اہم ترین راتاں دے وچوں ایک رات ہے یعنی شب براءت دی رات اج دی انشاءاللہ تعالی گفتگو اسے ہی حوالے نال ہوئے گی اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی قدر شعبان المعظم دا مبارک مہینہ اتنی فضیلت والا ہے سب تو بڑی فضیلت حدیث مبارکہ دے اندر شعبان دے مہینے دی میرے آقا نے اس انداز نال بیان فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ فرمایا کہ لوگوں شعبان مجھ محمد دا مہینہ ہے اور رمضان ساڑھے رب دا مہینہ ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے
کہ شعبان دے مہینے نو میرے آقا نے فرمایا حالانکہ باقی مہینے بھی رب دے اور رب دی عطا نال مصطفیٰ دے نے، لیکن کسے مہینے دے متعلق نہیں فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، ربیع الاول ہے، محرم ہے، ذوالحج ہے، رجب ہے، بڑی شان والے مہینے، لیکن شعبان دے متعلق فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان مجھ محمد دا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ باقی مہینے بھی تہاڈے نے پر خاص شعبان دی نسبت اپنی طرف کیوں فرمائی؟ تو بڑی محبت نال یہ نقطہ سماعت فرماؤ۔ فرمایا کہ لوگوں شعبان اس واسطے میں نسبت اپنے نال فرما لئی، اس دے اندر ایک رات ایسی ہے کہ میری امت دے نامہ اعمال رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاندے نے، اور آئندہ سال دا جڑا بجٹ ہے او فرشتیاں دے حوالے اللہ نے کرنا ہے، پچھلے سال دا نامہ اعمال پیش ہونا ہے، آئندہ سال کس نو رزق کتنا ملنا ہے، صحت ملنی ہے، بیٹا ملنا ہے، بیٹی ملنی ہے، موت ہے، فوت ہے، پیدا ہونا ہے، رزق دے اندر برکت ہے، اولاد فرما بردار ہے، آئندہ سال دے تمام احکام فرشتیاں دے سپرد ہونے نے۔ فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہونا، شعبان و شہری اے مہینہ ہی اپنا ہے، شعبان و شہری تے مہینہ ہی اپنا ہے۔ کی مطلب؟ فرمایا مصطفیٰ نال وفا کرنا تہاڈا کم ہے، نامہ اعمال جدو رب دی بارگاہ اندر پیش ہوئے گا ادو بھی نظر کرم ہو جائے گی، اور جدو آئندہ سال دا بجٹ ملے گا ادو بھی نظر رحمت ہو جائے گی۔ شعبان و شہری فرمایا مصطفیٰ کریم نال وفا کرو، اگر چاندے جے اعمال اچھا رب دی بارگاہ اندر پیش ہوئے پھر بھی مصطفیٰ نال وفا کرو، اگر چاندے جے کہ رزق اندر برکت ہوئے پھر بھی مصطفیٰ نال وفا کرو، اگر چاندے جے کہ اولاد فرما بردار بن جائے تو پھر بھی مصطفیٰ نال وفا کرو، اگر چاندے جے رزق اندر برکت ہو جائے، کاروبار اندر برکت ہو جائے تو پھر بھی فرمایا کہ مصطفیٰ کریم نال وفا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے نال وفا کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے نامہ اعمال اور آئندہ سال دا بجٹ اچھا کرنا مصطفیٰ دا کام ہے۔ بلکہ اقبال بول اٹھے فرمایا کہ بجٹ نہیں صرف، اگر حضور نال وفا کرو گے تو پھر صلہ کی ملے گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ جدو حضور نال وفا کریں گا لوہ بھی رب تینوں دے دے گا، قلم بھی تینوں دے دے گا، پھر تقدیرہ رب نے لکھے گا۔ فرمایا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جدو حضور نال وفا کرو گے تے لوہ بھی رب تہانوں دے گا، قلم بھی تہانوں دے گا، جس طرح کہندے جاؤ کہ عرش والا کردہ جائے گا، لیکن شرط ہے کہ مصطفیٰ نال وفا کر کے جانی، حضور نال محبت کر کے جانی، حضور نال عشق دا رشتہ قائم کر کے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنا مہینہ ہے شعبان و شہری، اور یہ ایسا مہینہ ہے جڑا کریم الطرفین مہینہ ہے۔ شعبان دا ایک سیرہ رمضان نال جڑیا ہے، دوسرا سیرہ رجب نال جڑیا ہے۔ رجب ختم ہویا شعبان شروع ہو گیا، شعبان ختم ہویا رمضان شروع ہو گیا۔ فرمایا یہ دو شرف والے مہینیاں دے درمیان ہے، کریم الطرفین مہینہ ہے۔ رجب بھی شان والا مہینہ ہے۔ رجب دی ایک شان ہے کہ رجب دی 27ویں رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج عطا فرمائی۔ تو شعبان دا مہینہ یہ دو شرف والے مہینیاں دے درمیان ہے، ایک کریم الطرفین مہینہ ہے۔ رجب دا او مہینہ ہے جس دے اندر ساڈے آقا رب دے مہمان بنے، اور رمضان دا او مہینہ ہے جس دے اندر حضور دی امت رب دی مہمان بن دی ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان تو بعد جس مہینے دے اندر سب تو زیادہ کثرت نہ روزے رکھ دے سن وہ ماہ شعبان المعظم دا مہینہ ہے۔ حضور نے کثرت نہ روزے رکھے،
اور اپنی امت نو بھی سبق دیتا، حکم ارشاد فرمایا کہ اس مہینے اندر کثرت نال روزے رکھو۔ اور اس دی حکمت میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک تو اس مہینے دے اندر نامہ اعمال رب دی بارگاہ اندر پیش ہونا ہے، لہٰذا میں اس واسطے کثرت نال روزے رکھنا کہ جدو میرا نامہ اعمال اللہ دے حضور پیش کیتا جائے تو میں روزے دار ہواں، اتنے لکھیا ہوئے کہ سونے نے آج بھی روزہ رکھے، کل بھی روزہ رکھے ہے۔ اور فرمایا کہ جیڑا بندہ شعبان دے مہینے دے روزے، نفلی روزے سرکار دے طریقہ سمجھ کے رکھ لوے، اللہ تعالیٰ اس نو ماہ رمضان دے روزے رکھنے دی حلاوت اور نور نصیب عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرض نماز ادا کیتی جائے نا جی، فرض تو پہلے سنتا نے، اگر کدی سنتا رہ جان تو فرض دے اندر او لطف اور مزہ نہیں آتا جڑا سنتا پڑھ کے مزہ آتا ہے، اگر سنتا پڑھیاں جان تو پھر فرض دا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جڑا رمضان تو پہلے چند نفلی روزے شعبان المعظم دے مہینے دے رکھدا ہے، اور خاص طور تے 15 شعبان دا روزہ جڑا رکھدا ہے کہ جا کہ میں اس کی فضیلت بیان کرنا ہاں، تو اس دے نفلی روزے جڑا رکھدا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان دے روزے رکھنے دا نور اس نو نصیب فرماندا ہے، اس نو زیادہ حلاوت اور مزہ آندا ہے رمضان دے روزے رکھنے دا۔ تو حضرات گرامی قدر ویسے تو سارا شعبان ہی زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن خاص طور تے اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جو کہ سال دیاں اہم ترین راتاں دے وچوں ایک خاص رات ہے جس دا نام شب برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی اس رات میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض مقام بعض جگہ تے فضیلت عطا فرمائی۔ مسجد دی زمین، مسجد والا مقام، مسجد والی جگہ باقی عام جگہ تو زیادہ بولو فضیلت والی زیادہ، اور مسجد نبوی شریف دی جگہ باقی جگہ نالو زیادہ، خانہ کعبہ اور حرم پاک دی جگہ باقی جگہ نالو زیادہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنہ دے اندر بھی سید الایام جمعۃ المبارک ہے، دن سارے رب دے نے پر رب نے جمعہ نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ نے ایک مقام ایک جگہ نو دوسری جگہ تے فضیلت عطا فرمائی، جس طرح رب تعالیٰ نے بعض دنہ نو بعض دنہ تے فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح رب نے بعض راتاں نو بھی بعض راتاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر اونا فضیلت والی راتاں دے وچوں، اونا برکت والی راتاں دے وچوں ایک رات ان قریب ساڈے کول تشریف لے کے آن والی ہے، شب برات۔ شب فارسی زبان دا لفظ ہے اور اس دا معنی ہے رات، عربی دے اندر لیل رات نو کہندے نے، اور شب جڑا ہے فارسی زبان دا لفظ ہے۔ شب معنی ہے رات اور برات دا معنی ہے بری ہون والی، بری کرنے والی۔ کوئی جیل دے وچوں رہا ہو جائے اسی کی کہنے ہیں وہ بری ہو گیا، کی ہو گیا؟ بری ہو گیا۔ تو شب برات دوزخ تو آزاد کروان والی رات ہے، شب برات دی رات دوزخ تو آزادی ملنے والی رات ہے، شب برات دی رات اللہ دی بارگاہ اندر معافی منگن دی رات ہے، شب برات دی رات اللہ دی بارگاہ اندر سچی توبہ کرنے دی رات ہے، شب برات دی رات اللہ دے بخشنے اور عطا کرنے دی رات ہے، شب برات دی رات رب دیاں رحمتاں حاصل کرنے دی رات ہے۔ حضرات گرامی قدر شب برات دی رات اللہ دے عطا کرنے دی رات ہے، شب برات دی رات اپنی رزق دے اندر برکت حاصل کرنے دی رات ہے، شب برات دی رات اپنی نیکیاں دے اندر اضافہ کرنے والی رات ہے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سنو حدیث مبارکہ کہ شب برات دی رات جڑا اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت عطا فرماندا ہے۔
تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ما زاغ دے کاجل والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا، زمین تانبے دی طرح تپتی ہوئے گی، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، میزان لگایا جائے گا، میزان دے اوپر تمام لوگاں دے نام اعمال دا وزن کیتا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہون گیاں رب جنت عطا کر دے گا، اگر برائیاں زیادہ ہون گیاں دوزخ دے ول فرشتے گھسیٹ کے لے جان گے۔ اس اسنا دے اندر ایک بندے دا نام اعمال میزان دے اوپر رکھیا جائے گا، اس دیاں نیکیاں کم ہو جان گیاں، برائیاں زیادہ ہو جان گیاں، او فرشتے اس بندے نو مخاطب کر کے کہن گے او اللہ دیا نیک بندیا، او اللہ دیا بندیا، تو دنیا تے رہ کے شب برات دی قدر نہیں کر سکیا، تو شب برات دی رات کتھے غفلت دے اندر گزار دیتی، کاش تو شب برات دی رات اللہ دی عبادت دے اندر گزاری ہوندی، شب برات دی رات تو رب دی بندگی کیتی ہوندی، اللہ دی بارگاہ اندر سچی توبہ کیتی ہوندی، آج رب نے تیری نیکیاں اندر اضافہ فرما دینا سی۔ فرمایا کاش شب برات دی رات تو قدر کیتی ہوندی، آج تیری نیکیاں دے اندر اضافہ ہو جاندا۔ شب برات دی رات ہوندا کہ یہ سنو حدیث مبارکہ، بہقی شریف دی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات دی رات کی ہوندا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب دی بارگاہ دے اندر فرشتے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، کرامن کاتبین، سانو پتہ ہے نا جی، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے نے، ایک دائیں طرف بیٹھے ایک بائیں طرف ساڑھے کندھیاں تے بیٹھے نے، کرامن کاتبین، ایک گناہ درج کر رہا ہے اور ایک نیکیاں لکھ رہا ہے۔ ایک کرامن کاتبین، یہ نامہ اعمال ساڈا بائی ڈیٹا تیار ہو رہا ہے۔ ویسے تو قیامت والے دن بھی رب دی بارگاہ اندر یہ پیش کیتا جانا ہے، لیکن شب برات دی رات بھی ہارس پہلے ہی رہن دے جتھے ہے بیٹا شور کر رہے، نامہ اعمال رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جانا ہے۔ فرمایا کہ جدو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو بندہ، بڑی توجہ نال حدیث سننے والی ہے، جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف جڑا فرشتہ بیٹھا ہے اس نے گناہ نو لکھنا ہے، لیکن 3 ساعت تک وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھدا۔ اگر بندہ توبہ کر لے تو گناہ لکھیا ہی نہیں جاتا، اس دا حساب ہی نہیں ہونا، قیامت والے دن اس گناہ دا سامنا ہی نہیں کرنا پینا، اللہ معاف فرما دیندا ہے۔ ایک دوسری حدیث دے اندر اس دی تشریح اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لوے تو بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں والے نو پوچھدا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیتا ہے، کیا میں اس دے نامہ اعمال دے اندر گناہ درج کر لواں؟ تو دائیں کندھے والا فرشتہ کہندا ہے کہ نا ہجے گناہ نہ لکھ، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ 1 ساعت وہ فرشتہ رک جاتا ہے، 1 ساعت تک اور گناہ نہیں لکھدا۔ شارحین حدیث نے ارشاد فرمایا کہ 1 ساعت تو کتنا دیر مراد ہے، تو گھنٹیاں دے اندر اس نے تبدیل کیتا تو فرمایا کہ 4 گھنٹے۔ کتنے؟ ایک بندے نے گناہ کیتا 4 گھنٹہ فرشتہ گناہ نہیں لکھدا کہ شاید توبہ کر لے، جدو 1 ساعت گزر گئی 4 گھنٹے گزر گئے، پھر بائیں کندھے والا کہندا ہے دائیں والے نو کہ میں 1 ساعت تو گزر گئی، اس نے توبہ نہیں کیتی، گناہ لکھ لواں؟
اللہ دے حکم دے نال او فرشتہ کہندا ہے ہجے نہ لکھ ہو سکدا ہے توبہ کر لے تے رب انہوں معاف فرما دے. مزید او ایک ساتھ یعنی 2 ساعت 8 گھنٹے گزر گئے ہجے بھی بندے نے توبہ نہیں کیتی. وہ پھر پوچھدا ہے وہ کہندا چلو ایک وارننگ اور دے دے. 12 گھنٹے 3 ساعت فرشتہ گناہ نہیں لکھدا اس انتظار دے اندر کہ ہو سکدا ہے توبہ کر لے. لیکن جدو 3 ساعت 12 گھنٹے گزر جاندے نے پھر بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں نو کہندا ہے کہ ایک 12 گھنٹے پورا دن گزر گیا 3 ساعت گزر گئیاں انہیں توبہ نہیں کیتی گناہ لکھ لواں. تو اس وقت دائیں کندھے والا فرشتہ افسوس دا اظہار کر کے کہندا ہے کہ جس بندے دے نال ساڈی ڈیوٹی لگی ہے کوئی اچھا بندہ نہیں ہے گناہ لکھ لے. 3 ساعت گزر گئیاں اس نے گناہ بھی کیتا اور رب دی بارگاہ اندر توبہ بھی نہیں کیتی. پھر وہ گناہ لکھیا جاندا ہے اور اے جڑا گناہ لکھیا گیا اس دا قیامت والے دن سانو سامنا کرنا پینا ہے. اس دا حساب ہوئے گا. نامہ اعمال دے اندر اس گناہ دا وزن کیتا جائے گا. میں یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے غور کیتا. ایک ہے گناہ کرنا اور ایک گناہ کر کے توبہ نہ کرنا. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور توبہ نہ کرنا اس تو بڑی غلطی ہے. ایک بندہ گر گیا گرنا بری بات نہیں ہے میرے دوستو لیکن گر کے نہ اٹھنا یہ بری بات ہے. گناہ سرزد ہو گیا انسان ہے بشری تقاضا ہے گناہ سرزد ہو گیا یہ تو غلطی ہے. لیکن گناہ تے توبہ نہ کرنا شرمندہ نہ ہونا نادم نہ ہونا رجوع اللہ نہ کرنا اللہ دی بارگاہ اندر توبہ نہ کرنا یہ اس تو بھی بڑی غلطی ہے. اور شیطان ساڈے کولوں دوسری غلطی ضرور کرواندہ ہے. پہلی غلطی بھی کرواندہ ہے دوسری غلطی بھی کرواندہ ہے گناہ بھی کرواندہ ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرنے دیندا. یہ شیطان ساڈے کول دوسرا گناہ کروا رہا ہے. لیکن اے حدیث مبارکہ پڑھ کے بھی سوچو جدو بندہ گناہ کرتا ہے تے فرشتہ دوسرے فرشتے نو پوچھتا رہندا ہے تے 3 ساعت تک گناہ لکھ نہیں سکدا. لیکن جدو کوئی نیکی کرتا ہے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ تے دائیں کندھے والا فرشتہ پوچھتا ہی نہیں ہے بلکہ ہجے ارادہ ہی کیتا تے نیکیاں لکھنیاں شروع ہو جاندیاں نے. اے امت مصطفیٰ تے کرم ہے نا میرے آقا دے صدقے نال. تو میں عرض کر رہا کہ شب برات دی رات کی ہوندا ہے نامہ اعمال بولو رب دی بارگاہ اندر پیش کیتا جاندا ہے. بہکی شریف دی حدیث مبارکہ ہے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال رب دی بارگاہ دی اندر شب برات دی رات پیش کیتا جاندا ہے. حضرات محترم اسی اے پورا سال گزاریا جمعۃ المبارک دا اجتماع ہے میرے سامنے مختلف عمرہ دے لوگ بیٹھے نے نوجوان بھی نے بچے بھی نے بزرگ بھی نے ادھیڑ عمر بھی نے. تو حضرات گرامی قدر اگر اسی اپنے پچھلے سال تے نظر دوڑائیے تو ساڑھے نامہ اعمال دے اندر گناہ بھی لکھے نے نیکیاں بھی لکھیاں نے. چند غفلتاں ساڑھے کول ہو گئیاں نماز نہیں پڑھ سکے قرآن دی تلاوت اچھے طریقے نہ کر سکے والدین دی نافرمانی کر بیٹھے کسی تے ظلم و زیادتی کر بیٹھے ملاوٹ کر بیٹھے. تو بہت سارے گناہ سانو نظر آندے نے اور نامہ اعمال شب برات دی رات رب دی بارگاہ دے اندر پیش کرتا جانا ہے. لیکن ایسا نامہ اعمال رب دی بارگاہ اندر پیش ہوئے تو سانو شرمندگی دا سامنا ہے کہ ساڈا نامہ اعمال رب دی بارگاہ اندر پیش ہو رہا ہے اور اس دے اوپر گناہ لکھے نے اس دے اوپر لکھے نے کہ میرے بندے نے نمازاں نہیں پڑھیاں والدین دی نافرمانی کیتی ہے اللہ دے اور اللہ دے رسول دی حکمہ دی حکم عدولی کیتی ہے. تو اس دے اوپر یہ لکھیا ہویا ہے. کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ نامہ اعمال رب دی بارگاہ اندر پیش ہوئے اتے کوئی گناہ نہ لکھیا ہوئے اتے نیکیاں ہی نیکیاں درج کیتیاں ہون؟ ہاں ایک طریقہ ہے سنو عمل کر لو. ہجے شب برات آن دے وچ چند دن بقایا
بقایا نے اج دا دن بقایا ہے ہفتہ اتوار پیر اور منگل 4-5 دن ہجے شب برات دے آن دے اندر بقایا نے نامہ اعمال تو شب برات دی رات پیش کیتا جانا ہے نا جی تو ہجے چند دن بقایا نے رب دا کرم دیکھو رب دی عطا دیکھو شب قدر نو چھپا دیتا کہ ان دنوں دے اندر تلاش کر لو کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے تے شب برات دا اظہار فرما دیتا بہت ساریاں حکمتاں نے لیکن اے حکمت ذرا سنو نا تاکہ میرے بندیاں نو پتہ چل جائے کہ شب برات دی رات شب قدر نامہ اعمال نہیں پیش ہونا شب برات دی رات ساڈا نامہ اعمال رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جانا ہے اگر اسی چاہتے ہیں کہ اس دے اندر کوئی بھی گناہ نہ لکھیا ہوئے تو بزرگان دین نے صوفیاء کرام نے نہایت آسان طریقہ عطا فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ شب برات دے آن تو قبل شب برات تو پہلے سچے دل نال رب دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر لو سچی توبہ دی یہ برکت ہوئے گی کہ نامہ اعمال دے اندر فرشتے درج کر دیں گے مولا تیرے بندیاں نے گزشتہ سال گناہ تو کیتے سن لیکن جمعۃ المبارک دے موقع تے شب برات دے آن تو پہلے توبہ دی فضیلت سن کے تیرے بندیاں نے سچے دل نال مولا تیری بارگاہ دے اندر توبہ کر لئی ہے رب نے غفور الرحیمی دا ثبوت دے دیا ہویا اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما دیتے نے ہجے شب برات آن جو کچھ لمحات بقایا نے کچھ دن بقایا نے کرنا کی ہے اے جڑے 2-4-5 دن نے کس طرح گزارنے نے آج ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل نال توبہ کر لو حضرات اسی فرشتے نہیں ہاں اسی انسان ہاں اور انسان غلطی دا پتلا ہے خطاواں سرزد ہو گئیاں گناہ ہو گئے لیکن توبہ نہ کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں آج اللہ دی بارگاہ اندر سچی توبہ کرو اور اس توبہ دی برکت کی ہوئے گی میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ میرے آقا نے فرمایا گناہ ماں تو توبہ کرنے والا معافی منگن والا رجوع اللہ کرنے والا اللہ دی بارگاہ اندر سچی توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کدی اس نے گناہ کیتا ہی نہیں ہے اس طرح ہے بولو استغفر اللہ بلند آواز استغفر اللہ توبو الاللہ استغفر اللہ یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا زندگی دیاں خطاواں معاف فرما گزشتہ سال جو نافرمانیاں ہوئیاں صدقہ اپنے پیارے محبوب دا یا اللہ سانو معافیاں عطا فرما ساڑھے گناہ معاف فرما سچی توبہ کرنے یا مولا توبہ قبول فرما شب برات دے آن تو قبل سچے دل نال توبہ کرنے ہاں یا اللہ ساڑھی توبہ قبول فرما اللہ اکبر حضرات اکرامی اگر سچے دل نال توبہ کیتی ہے نا تو خدا دی قسم میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ توبہ سچی کر لوے گناہاں تو اس طرح پاک ہو جاندہ ہے جس طرح اج ہی ماں دے پیٹ دے وچوں بچہ پیدا ہوئے وہ گناہاں تو بری و ذمہ اور پاک پیدا ہوندہ ہے فرمایا انسان اس طرح کیونکہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ گناہاں تو توبہ کرنے والا معافی منگن والا رجوع اللہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کدی اس نے گناہ کیتا ہی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت دے 8 دروازے نے کدی کھل جاندے نے کدی بند ہو جاندے نے لیکن توبہ دا ایک دروازہ ہے جڑا ہمیشہ واسطے کھلا ہے جڑا قیامت تک کھلا ہے موت دا فرشتہ آن تک توبہ دا دروازہ کھلے ہویا ہے اور کھلیا بھی کس طرح ہے حدیث مبارکہ ہے حضرت جبریل امین سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے عرض کیتی کہ آقا رب نے سلام بھیجیا ہے نالے پیغام بھیجیا ہے فرمایا جبریل سلام قبول کر لیا ہے پیغام کی ہے عرض کی تھی کہ آقا رب تعالیٰ نے حکم دیتا ہے تسی دعا کرو اے سارے پہاڑ مکے دے اس سونے دے بن جان گے فرمایا جبریل پھر کی ہوئے گا آقا اے سارے مکے دے کافر اے معجزہ دیکھ کے تے اسلام دے اندر داخل ہو جان گے تو ہڈا کلمہ پڑھ لیں
فرمایا پھر عرض کی تھی کہ آقا یہ پہلی بات ہے یا تو رب فرما رہے اے قبول کر لو، تے فرمایا جبریل دوسری بات کی ہے؟ عرض کی تھی کہ آقا رب فرما رہا ہے یا اسی تہاڈی امت واسطے قیامت تک توبہ دا دروازہ کھول دینے ہیں۔ آقا اللہ تعالیٰ نے تہاڈی پسند نو پسند فرمایا ہے اور بات نو تہاڈے تے چھوڑیا ہے، چاہے پہلا آپشن پسند کر لو چاہے دوسرا۔ اللہ اکبر، قربان جاواں جامع مسجد عمر فاروق دے پاکیزہ ماحول دے اندر جمعۃ المبارک ادا کرنے والوں، اسی کس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں، ہن سننا میرے آقا کریم نے کس بات نو پسند فرمایا۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل میری عرض میرا پیغام رب دی بارگاہ دے اندر لے جا تے جا کے عرض کر مولا تیرا محبوب عرض پیا کردا ہے یا اللہ اے جڑے سارے پہاڑ نے انہاں نو سونا نہ بنا، اج کسے نو جناب ایک تولا سونا دے دیو جو مرضی کروا لو، پر میرے آقا دی شان دیکھو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل رب دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر دے کہ رب دے محبوب دا ارادہ ہے اے سارے پہاڑ پتھراں دے رہن، اے سونے دے نہ بنن۔ فرمایا کہ میں اس بات نو پسند کرنا کہ رب میری امت واسطے قیامت تک لئی توبہ دا دروازہ کھول دے وے۔ مسلمان بھائیو توبہ دا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اگر معافی نہیں مانگ رہے تے اسی نہیں مانگ رہے، توبہ نہیں کر رہے تے اسی نہیں کر رہے، اگر رجوع اللہ نہیں کر رہے ہیں تو اسی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ رب دی رحمت تو بہانے تلاش کر دیئے کہ میرا بندہ چھوٹی جی نیکی کر لوے میں اپنے بندے نو معافی دا پروانہ جاری کر دے ماں، رب دی رحمت بہانے تلاش پیا کر دیئے۔ عاشق کہندہ جتنی بھی ہو چھوٹی نیکی اسے ہلکا نہ جان، رب کو بخشنے کے لیے بہانہ چاہیے۔ اے رب دی رحمت تلاش پیا کر دیئے میرا بندہ میری بارگاہ دے اندر کوئی چھوٹا جائی عمل کر لوے میں اپنے بندے نو معاف فرما دیواں۔ ترمذی شریف دے اندر موجود ہے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ دے قاجل والے رب دے پیارے محبوب منبر ختم نبوت تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جمع غفیر میرے آقا بیان کردیاں رب دی عطا نال سب کچھ جانن والے ساڈے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلیاں امتاں دا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ میرے کریم آقا بنی اسرائیل دے لوگاں دیاں گلاں صحابہ کرام نو سنا رہے نے، ترمذی شریف دے اندر موجود ہے میرے کریم آقا نے گلاں سناندیاں ایک نوجوان دی گل شروع فرما لئی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بنی اسرائیل دا نوجوان ہے، میرے آقا نے او بات سنائی۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر خاص طور تے اس نوجوان دی بات جڑی میرے آقا نے صحابہ نو سنائی اور میرے آقا نے صحابہ نو سنائی، آج میں تہاڈے سامنے اپنے آقا دی او بات سنانا چاہنا وا۔ ہو سکتا ہے کسی دے دل تے ضرب لگ جائے، اس دی دنیا دے اندر انقلاب پیدا ہو جائے اور رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لوے، رب سارے گناہ معاف فرما دے وے۔ تیرے تے میرے کریم آقا جڑی بات سنائی ذرا توجہ نال سننا۔ میرے کریم آقا منبر ختم نبوت تشریف فرمانے صحابہ کرام بڑے غور نال میرے آقا کریم دا خطبہ سماعت فرما رہے نے۔ قربان جاواں منظر کیسا ہوے گا جدو آمینہ دا لال سامنے بہ کے صحابہ نو واعظ و نصیحت فرما دے ہون گے۔ ہن میرے آقا نے گل سنانی شروع فرما دیتی، فرمایا بنی اسرائیل دا ایک نوجوان ہے جس دا نام کفل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بڑا گناہگار، بڑا بدعمال، بڑا سیاکار، ہر رات شراب پین والا، ہر رات بدکاری کرنے والا، ہر رات فرمایا زنا چلان والا، ہر رات گناہ کرنے والا یہ نوجوان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفل دی ساری زندگی گناہاں دے اندر بسر ہو گئی، لیکن رب دی رحمت پھر بھی بہانہ تلاش پیا کر دیے، میرا بندہ توبہ کر لوے میں اپنے بندے نو معافیاں عطا کر دیواں۔ جتنی بھی چھوٹی ہو نیکی اسے ہلکا نہ جان، رب کو بخشنے کے لیے بہانہ چاہیے۔
رب فرماندا ہے کہ میرا بندہ کوئی چھوٹا جہا عمل کر لے میں معاف کر دیواں۔ کفل نوجوان بڑا گناہگار ہے، اس دا زمانہ ہے، ایک نوجوان اس دا شوہر فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، خود بیوہ ہو گئی، گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں ہے، بچیاں نو کھلان واسطے کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی رقم دولت موجود نہیں ہے کہ بچیاں دا پیٹ پال سکے۔ سامنے گئی، پڑوسیاں دے دروازے تے دستک دیتی، کہنے لگی تسی جان دے جے میں بیوہ ہو گئی ہاں، تسی جان دے جے میرے بچے یتیم ہو گئے نے، آج گھر 3 دن ہو گئے نے فاقہ ہے، کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں ہے، مہربانی کرو میری مدد کرو تاکہ میں اپنے بچیاں دا پیٹ پال سکاں۔ اللہ اکبر، پڑوسی کہنے لگے ساڑھے کول تے رقم موجود کوئی نہیں، جا فلاں علاقے دے اندر چلی جا، فلاں جگہ تے کفل نامی نوجوانے سنیا بڑے لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے۔ ادھر بیوی جڑی ہے، یہ جڑی بیوہ عورت ہے، جلدی جلدی کفل دے دروازے تے آ گئی، آ کے دروازے دے دستک دیتی، ادھر کفل نے جس وقت دروازہ کھولے آؤ، ویکھدا ہے شراب دے نشے دے اندر دھوتے، سامنے ویکھیا ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے۔ کفل کہن لگا میرے دروازے تے تو کس طرح آئی ہے؟ نوجوان لڑکی رو کے کہن لگی میں ایک بیوہ ماں، میرے بچے یتیم نے، اج 3 دن ہو گئے نے، گھر کھان واسطے کچھ نہیں، مجبور ہو کے تیرے دروازے تے آئی ہوں، مینوں تھوڑی جی دولت دے دے، تھوڑے جے پیسے دے دے، میں اپنے بچیاں نو کچھ کھلا پلا لواں، بھوک اور پیاس نال میرے بچے دم توڑ رہے نے۔ ادھر کفل جڑا بڑا گناہگار ہے، بدکار ہے، کہن لگا اگر تو میری بھوک اگر ختم کر دیویں میں تیرے بچیاں دی بھوک ختم کر دیواں گا۔ بی بی کہن لگی کفل کی کہہ رہے ہیں، میں تیرا مطلب نہیں سمجھی۔ فرما کہ کفل کہن لگا میں سمجھا دینا، ایک رات میرے نال گزار دے، میرے نال بدکاری معاذ اللہ کر لے، میرے نال زنا کر لے، جتنے میں تینوں مال دیواں گا، بڑی دولت دیواں گا۔ اللہ اکبر، بی بی دے جسم دے رونٹے کھڑے ہو گئے، اکھاں دے اندر آنسو آ گیا، جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی، واپس دوڑی اپنے گھر وال، کہن لگی میں کدی اللہ دی حداں نو کراس نہیں کیتا، اے کام میں کدی بھی نہیں کر سکتی۔ دوڑ کے جس وقت مسلمان بھائیو گھر آئی، جدو بچے روندے نے امی جی پانی دیو، امی جی سانو دودھ دیو، کھانا دیو، بچیاں نو تے نہیں نہ پتہ معاملہ دا، بچے کہندے نے سانو کھانا دیو، جتھوں مرضی لے آ کے دیو۔ بی بی مجبور ہو گئی، میرے آقا فرما دے نے دوبارہ دوڑ کے کفل دے دروازے تے گئی، جا کے آکھیا کفل میرے بچے بھوک پیاس چل مر رہے نے، جلدی کر تھوڑی جی رقم دے دے، اپنی حوث پوری کر لے۔ کفل ٹھا ٹھا کر کے ہس پیا، دروازہ کھول دیتا، وہ بیوہ بیوی اندر گئی ہے، اندر جا کے کمرہ آ گیا، ایک کمرے دے اندر کفل بھی موجود ہے، وہ بیوہ عورت بھی موجود ہے۔ جدو دروازہ بند ہو گیا، جدو کھڑکیاں بند ہو گئیاں، جدو پردے لٹکا دیتے گئے، کفل جڑا ہس رہا ہے، اس بی بی دے جسم تے کپ کپی تاری اکھا دے اندر آنسو نے۔ کفل کہن لگا تو رو کیوں رہی ہیں؟ ایتھے تیسرا موجود کوئی نہیں، تینوں کس دا ڈر ہے؟ بی بی رو کے کہن لگی وے کفل میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہاں، غربت مینوں تیرے دروازے تک لے کے آ گئی ہے، تو میری غربت دا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس واسطے کیونکہ میں تے کدی ایسا کام نہیں کیتا، میں تے رب دی حداں نو کدی نہیں توڑیا، میں تے اپنے شوہر دی امانت اندر کدی خیانت نہیں کی تھی، میں تے رب دی بارگاہ دے اندر کدی گناہ تے نافرمانی نہیں کی تھی، میری چادر بالکل صاف ہے۔ اللہ اکبر، کفل کہن لگا تینوں ڈر کس بات دا ہے؟ بی بی رو کے کہن لگی انی اخاف اللہ، میں اپنے رب کولو ڈر رہی ہاں، میں قبر و حشر دا ڈر پیا رکھنی ہاں۔ محبت نہ کہو نا سبحان اللہ۔ ایک نوجوان حضور دی بارگاہ دے اندر آیا نا، آ کے عرض کی تھی کہ آقا مینوں زنا دی اجازت دیو۔ صحابہ کرام غصے دے اندر آ گئے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلامو اس نو کچھ نہیں کہنا، اپنے قریب بلایا میرے آقا نے تے پیار نال چند سوال و جواب فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلامہ کیا تو یہ پسند کریں گا کہ تیری ماں نال کوئی بدکاری کرے؟ عرض کی تھی کہ نہیں آقا میں تے کدی بھی پسند نہیں کراں گا۔
فرمایا تو یہ پسند کریں گا کہ تیری بہن نال کوئی بدکاری کرے؟ آقا نہیں پسند کریں گا۔ فرمایا تو یہ پسند کریں گا کہ تیری بیٹی نال کوئی بدکاری کرے؟ آقا نہیں پسند کریں گا۔ ایک ایک رشتہ میرے آقا پوچھ رہے ہیں، ہر رشتے دے جواب دے اندر ہی کہہ رہے آقا میں پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ تو زنا دی اجازت پہ منگنا ہے۔ فرمایا کہ جس نال تو زنا کریں گے یا کسی دی ماں ہوئے گی، یا کسی دی بیٹی ہوئے گی، یا کسی دی بیوی ہوئے گی، یا کسی دی بہن ہوئے گی، یا کسی دی خالہ ہوئے گی۔ فرمایا جس طرح تو پسند نہیں نہ کردا، اس طرح دنیا دا کوئی مرد بھی یہ پسند نہیں کردا۔ میرے کریم آقا نے نا اس نوجوان دے سینے تے ہاتھ رکھیا، عرض کیتی مولا اس دے دل نو پاک فرما دے، یا اللہ اس دی شرمگاہ نو محفوظ فرما لے، تے مولا ان دے گناہ معاف فرما دے۔ صحابہ فرماتے نے ایسا سرکار دی دعا دا اثر دیکھیا، ساری زندگی گزر گئی، اتنی اس نوجوان نو زنا دے نال نفرت ہو گئی، ساری زندگی دوبارہ اس گناہ دا اس نے نام نہیں لیا۔ آج کفل اور بیوہ عورت ایک کمرے دے اندر موجود نے، کفل بڑا خوش ہے اور بیوہ عورت جڑی ہے کپ کپی تاری ہے، اکھا دے اندر آنسو نے، زارو قطار رو رہی ہے۔ جدو پوچھیا کہ تو رو کیوں رہی ہے، تینوں ڈر کیوں ہے؟ عرض کیتی کہ اس واسطے کیونکہ مینوں اپنے رب دا ڈر لگدا ہے، میں قبر دے اندر جا کے کی جواب دیواں گی، حشر دے اندر کی جواب دیواں گی۔ جدو کفل نے ایک بات سنی نا، اللہ اکبر، جدو دل تے ضرب لگی، جدو اپنے رب دا نام سنیا، کفل کہن لگا بی بی کیسی بات ہے، تو زندگی دے اندر کدی گناہ نہیں کیتا تے اپنے رب کو اتنا پیا ڈر نہیں ہے، زندگی اندر کدی بدکاری نہیں کیتی، تینوں قبر دا ڈر لگ رہا ہے، حشر دا ڈر لگ رہا ہے، تے میں کفل رب دا بندہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جدو میں گناہ نہ کیتا ہوئے۔ اگر تو کوئی گناہ بھی نہیں کیتا، رب کو اینا پیا ڈر نہیں ہے، تے میں ہر لمحہ گناہ کیتا ہے، نیکی کیتی کوئی نہیں، مینوں تے اپنے رب کو تیرے تو بھی زیادہ ڈرنا چاہیے ہے۔ کفل دے دل تے چوٹ لگی، دل دی دنیا بدل گئی، انقلاب پیدا ہو گیا۔ کفل کہن لگا بی بی اور دروازہ کھلا پیا ہے، تو جا سکنی ہے، میں تیرے نال بدکاری نہیں کراں گا، نالے میں تینوں گواہ پیا بنانا، میں آج سچے دل نال سچی توبہ پیا کرنا۔ بی بی جا، جڑے 60 دینار میں تینوں دیتے نے اے بھی لے جا، تے میں گناہ بھی نہیں کردا، لیکن میری توبہ دی تو گواہ بن جا، میں سچے دل نال توبہ تو نصوحہ کر لئیے۔ ادھر بی بی جلدی نال پیسے لے کے گھر آ گئی، اپنی عزت محفوظ رکھ کے۔ ادھر جڑا نوجوان کفل ہے انہوں پتہ ہی نہیں میرے نال ہون کی والا ہے، کچھ لمحات گزرے، کچھ گھنٹے گزرے، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں اس رات کفل دی موت دا پروانہ آ گیا، اج آخری رات زندگی دی چند لمحات بقایا نے، بس زندگی تو پہلے سچے دل نال کفل نے توبہ کر لی، رب دی بارگاہ اندر رجوع اللہ کر لیا، ادھر ملک الموت روح قبض کر لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر کفل دی ڈیڈ باڈی پئیے، ادھر رب نے فرشتیاں نو حکم ارشاد فرما دیتا، فرشتیوں جاؤ جنتی لباس لے جاؤ، جنتی ہلے لے جاؤ، جنتی بچھونے لے جاؤ، جنتی خوشبوواں لے جاؤ، میرا ایک محبوب بندہ، میرا ایک نیک بندہ جنہیں میرے راتوں رات صلح کر لئیے، سچے دل نال توبہ کر لئیے۔ فرمایا کہ وہ ساڑی بارگاہ دے اندر آ رہے ہیں، جنتی ہلے پا کے، لباس پہنا کے، خوشبوواں لا کے، فرمایا اس نے ساڑی بارگاہ دے اندر لے کے آ جاؤ۔ فرشتے عرض کر دے مولا ساری زندگی گناہ کردا رہا، آج تیرا محبوب کس طرح بن گیا ہے؟ رب نے فرمایا فرشتوں خبردار، آج تو بعد کفل نو گناہگار نہ کہنا، انہیں سچی توبہ کر کے ساڑے نال صلح فرما لئیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جناب جدو صبح دا ٹائم ہویا ہے، کفل باہر نہیں نکلیا، بنی اسرائیل دا طریقہ کار کیے، رب دی آیت کریمہ کیے، رات نو جڑا بندہ گناہ کردا ہے اس دی پیشانی تے لکھیا جاندا ہے فلاں گناہ ہویا ہے، اس دے دروازے دے اوتے لکھیا جاندا ہے اس بندے نے فلاں گناہ کیتا ہے۔ ہر روز لوگ جدو جاندے نے تے اوپر لکھیا ہوندا ہے اس نے گناہ کیتا ہے، اس نے فلاں گناہ کیتا ہے۔ اج کفل نے شراب پیتی ہے، اج کفل نے زنا
گناہ کیتا ہے اج بدکاری کیتی ہے اندر جدو دروازہ توڑ کے کفل دی ڈیڈ باڈی پئی ہے لوگاں نے اٹھا کے گندگی دے ڈھیر تے ڈال دیتا کہ ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیتا اس نے لہذا اس سے دے قابل ہے اور نوجوان لڑکی دوڑ کے آ گئی اور نہ آکھیا لڑکی کہن لگی میں گواہی دینی انہیں سچی توبہ کر لئیے رات انہیں سچی توبہ کر لئیے علاقے والے گاؤں والے پنڈ والے کہن لگے بی بی تو تے راتی پیسے لینے تو تے اسی طرح ہی کہنا ہے جدو اتنی بات ہوئی رب دی رحمت نو جوش آ گیا جدو لوگاں نے کفل دے دروازے تے ویکھیا جتھے ہر روز لکھیا ہوندا ہے کفل نے فلاں گناہ کیتا رب نے فرشتیاں کولوں لکھوا دیتا جا جا کے لکھ دیو ان اللہ قد غفر للکفر بے شک رب نے کفل نو معاف فرما دیتا ہے فرمایا رب نے کفل نو اپنا محبوب بنا لیا ہے جاؤ اس دا نماز جنازہ بھی اس طریقے دے مطابق پڑھو جڑا رواج ہے کفن دفن دا بھی اہتمام کرو جتنی بھی ہو چھوٹی نیکی اسے ہلکا نہ جان رب کو بخشنے کے لیے بہانا چاہیے حضرات گرامی قدر شب برات دی رات بڑی ہی فضیلت والی رات رب دی بارگاہ دے اندر رجوع اللہ کرنے والی رات تشریف لے کے آ رہی ہے اور یہ رات گزارنی کس طرح ہے سو کے ضائع کرنے والی رات نہیں ہے بلکہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے والی رات ہے جس دن شب برات ہوئے بروز منگل نو ہو رہی نماز عصر اور مغرب دے درمیان غسل کر لو اس نیت نال کہ آج میں رات اللہ دی عبادت کرنی ہے اور ہو سکے تو نیا لباس اچھا خوبصورت لباس لگاؤ عطر لگاؤ بڑیاں بڑیاں پارٹیاں شادیاں جیسی جانے اچھے اچھے لباس پہن کے شب برات دی رات لباس پہننا ہے تے رب واسطے غسل کرنا ہے تے رب واسطے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب ہے اسلامی زندگی دے اندر آپ فرما دینے کہ اگر کوئی حضور دا غلام بیری دے 7 پتے لے کے اور انہوں نے پانی دے اندر ابال کے گرم کر کے مزید پانی ملا لو اس دن غسل کر لے شب برات دی رات اگر جادو ٹونے دا کوئی اثر ہے تو اس دا وہ اثر ختم ہو جائے گا اور آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ جادو ٹونے دے اثر تو محفوظ فرمائے گا تو اس انداز نال غسل کر لو اچھے نئے کپڑے پہن لو نماز مغرب با جماعت ادا کرو باقی راتاں جڑیاں گزر رہی ہیں نا یہ سال دیاں پوریاں رب دی رحمت دا ایک دروازہ پچھلی راتی جا کے کھل دے تہجد دے وقت میاں صاحب نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ ایک دروازہ کھل دے جدو آسمان دنیا تے رب دی رحمت پکار کے کہندی ہے کوئی معافی منگن والا توبہ کرن والا ہے کوئی جڑا میرے کول منگے میں عطا کر دیواں وہ وقت ایسا ہے اس ٹائم اٹھیا ہی نہیں جاندا گناہگاراں کول ہاں نیک بندے اٹھدے نے جھولیاں بھر کے لے جاندے نے اللہ دی رحمت مسکرا کے کہندی یہ بندو تسی گناہگار جے میں تے رحمان آنا ادھر تے پچھلی راتی جا کے ایک دروازہ کھل دے تے شب برات دی رات ادھر مغرب دا ٹائم ہوئے گا رب دی رحمت دے 300 دروازے کھل جان گے گناہگاراں واسطے کتنے دروازے رب نے کھولے نے 300 دروازے تے رب دی رحمت آسمان دنیا تے اپنی شیان شان آ کے پکارے گی ہے کوئی توبہ کرن والا میں توبہ قبول کراں ہے کوئی رزق منگن والا میں رزق عطا کراں ہے کوئی اولاد منگن والا میں اس نو اولاد عطا کراں نماز مغرب با جماعت ادا کرو نماز مغرب تو بعد بزرگان دین فرما دینے کہ 2 رکعت توجہ فرمانا 2 رکعت نماز نفل ادا کرو مغرب تو بعد اور اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرو کہ مولا میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے کتنی پیاری دعا ہے علماء فرماندے ہیں جڑا بندہ 2 نفل شب برات نو نماز مغرب تو بعد ادا کر کے دعا منگدا ہے نا انشاءاللہ اس دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا اور موت دے وقت یہ نفل مددگار ثابت ہون گے زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا یہ دعا کرو پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اللہ دی بارگاہ اندر رزق حلال دی برکت واسطے دعا کرو کیونکہ اس رات نامہ اعمال بھی پیش ہونا ہے اور آئندہ سال دا بجٹ بھی فرشتیاں نو دتیا جانا ہے ادھر بجٹ دے رہے ہوئے اللہ ادھر نماز پڑھ کے بندہ دعا کر رہے ہوئے اللہ رزق اندر برکتاں ڈال دے گا
پھر 2 نفل یعنی یہ 4 نفل ہو گئے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو اور اپنی صحت اور تندرستی واسطے دعا کرو، اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ اچانک مصیبت پریشانی تو اللہ دی بارگاہ اندر پناہ منگو۔ تو اس طرح یہ 8 رکعت نماز مغرب تو بعد 2 کر کے ادا کرنے نے، اور اس تو بعد نماز عشاء با جماعت ادا فرماؤ۔ عشاء تو بعد الحمدللہ ہر سال اپنی مسجد پاک دے اندر یہ معمول ہے کہ ادھر رب دی رحمت آسمان دنیا تے آ کے آوازہ دے دی، ادھر اسی مسجد دے دروازے کھول کے رب دی محفل سجا لینے ہیں، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ شب برات دی محفل پاک بار اشتہار لگایا ہے، اس شیڈول دے مطابق محفل پاک ہوئے گی، اور پھر نماز صلاۃ و تسبیح دا اہتمام ہوئے گا، قرآن پاک دی تلاوت اس رات کچھ ہوئے، درود شریف پڑھیا جائے، قبرستان دے اندر جا کے اپنے فوت شدگان واسطے اس رات خاص طور تے دعا کرنا سرکار دی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا خود گئے سن اپنے والدین واسطے، اپنے عزیز و اقارب واسطے قبرستان جا کے دعا فرماؤ، اور اس تو اگلے دن دا روزہ رکھو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شب برات دی رات رب دی عبادت اندر گزارے اور 15 شعبان دا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس دے اگر 50 سال دے بھی گناہ ہون گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور آخری پیغام یہ ہے، 300 رحمت دے دروازے کھلنے نے، جنت دے دروازے کھلنے نے، رب دی رحمت میں پکار پکار کے اپنے بندیاں نو سب کچھ عطا کرنا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، چند لوگ ایسے نے جنہ دی اس رات بھی بخشش نہیں کیتی جانی، اس رات بھی انہاں دی نماز توبہ دعا عبادت قبول نہیں ہے۔ میں عرض کر دینا اگر ساڈے وچ او کوئی خامی ہے، شب برات تو پہلے میرے آقا نے فرمایا اگر وہ بھی سچے دل نال توبہ کر لین تو اللہ تعالیٰ دی رحمت انہاں نو بھی عطا ہو جائے گی۔ سب تو پہلے نمبر تے شراب دا عادی، شراب پین والا، شب برات دے اندر اوندا کوئی حصہ نہیں، ان دی عبادت قبول نہیں ہونی۔ اگر کوئی سن رہا ہے مجمع دے اندر شرابی ہے، انہوں شراب دا نشہ ہے، شراب پیندا ہے، سچے دل نال توبہ کر لے اللہ انہوں معاف کر دے گا۔ دوسرے نمبر تے والدین دا نافرمان بچہ، سن لو نوجوانوں سن لو، والدین دا نافرمان بچہ ساری رات بھی شب برات سجدے اندر پیا رہے، رب نے توبہ قبول نہیں کرنی۔ پہلے والدین نو راضی کرو، پھر مسجد اندر آ کے 2 نفل بھی پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ دوسری بات، والدین دا نافرمان بھی سچے دل نال پہلے والدین کو معافی منگے، اللہ دے حضور معافی منگے۔ نمبر 3 مشرک، اللہ تو علاوہ خدا الہ منن والا مشرک جڑا شرک کرنے والا اس دی بھی اس رات توبہ قبول نہیں۔ نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا اپنے مسلمان بھائی نال، ان دی بھی اس رات توبہ قبول نہیں ہونی۔ اگر کوئی دوست آپس کے اندر ناراض نے تو آج دے جمعہ دا پیغام ہے شب برات تو پہلے آپس کے اندر صلح فرما لو۔ حضور نے فرمایا جڑا صلح اندر پہل کرے گا نا وہ جنت اندر بھی پہلے داخل ہو جائے گا۔ صلح کرو آپس دے اندر۔ نمبر 5 جادوگر، جادو کروان والا، کسی تے جادو ٹونا کرنے والا، اس دی بھی اس رات کوئی بخشش نہیں ہونی۔ نمبر 6 تکبر کرنے والا، اس دی بھی اس رات بخشش نہیں ہونی۔ اور نمبر 7 اپنے رشتہ داراں نال بھی تعلق توڑنے والے دی بھی اس رات کوئی بخشش نہیں ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو جڑے میں گناہ اینڈ تے عرض کیتے نے اگر کسی دے اندر ہے نے تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات دی رات اپنی عبادت دے اندر اللہ تعالیٰ بسر دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق